میرے دوستو، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ اسی حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میرا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر میری طرف سے خاص رحمت، میری طرف سے خاص نعمت، میری طرف سے خاص بخشش، یہ انعامات آپ پر نازل ہوں گی۔ اور فرمایا کہ یہ رمضان المبارک تمام مہینوں کا دل ہے۔ سبحان اللہ۔ صحت کی تندرستی کے لیے دل کا تندرست ہونا ضروری ہے۔ دل تندرست ہے تو جسم تندرست ہے، دل بیمار ہے تو صحت جسم بیمار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ بمنزلہ دل کے ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی 11 مہینے ہیں وہ بمنزلہ جسم کے ہیں۔ اس مہینے کو ہم قیمتی بنائیں گے، اس کو سلامتی کے ساتھ گزاریں گے تو اس کی برکت سے باقیہ مہینے بھی اسی طرح سلامتی سے گزریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سالم لہ رمضان سالمت لہ السنہ، کہ جس کا رمضان المبارک سلامتی کے ساتھ گزرے اس کا پورا سال جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ کیا مطلب؟ کہ رمضان المبارک کی گھڑیوں کو قیمتی بنائے، اس کے ہر لمحے کو قیمتی بنائے، کوئی لمحہ ضائع نہ ہونے پائے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے کہ جو دوسرے 11 مہینے ہیں اس کے اندر ہم اپنی جو عبادات ہیں اس کو برقرار رکھ سکیں گے۔ رمضان المبارک میں جو عادت بنائی ہوگی دوسرے مہینوں کے اندر وہ عادت باقی رہ جائے گی۔ رمضان المبارک کے اندر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو سلامت رکھا تو بقیہ 11 مہینے بھی گناہوں سے ہم سلامت رہیں گے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت اس مہینے کے اندر ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ہمارے لیے تمرین و تدریب کا مہینہ بنایا ہے، ہمارے لیے مشق کرنے کا مہینہ بنایا ہے، ہمارے لیے عادت بنانے کا مہینہ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے تعلق مضبوط کریں، میرے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائیں، عبادات کی طرف رغبت کریں، عبادات سے محبت کریں، نعمت کی طرف رغبت کریں، عبادت کے ساتھ ان کی وابستگی ہو، عبادت ان کی دائمی ہو، اور اس چیز سے یہ دور ہو جائیں جو مجھ سے دور کرے، اور اس چیز کے قریب ہو جائیں جو مجھ سے قریب کرے۔ میرے دوستو، ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ علماء نے فرمایا کہ اس آیت کے 3 جز ہیں۔ پہلے جز کے اندر یا ایھا الذین آمنوا مومنین کو خطاب کیا گیا ہے۔ دوسرے جملے کے اندر کتب علیکم الصیام، اس کے اندر رب العزت نے حکم فرمایا ہے۔ تیسرا جملہ کتب علیکم الصیام، اس جملے کے اندر رب العزت نے تسلی دی ہے۔ پہلا جملہ یا ایھا الذین آمنوا، اس خطاب کے اندر رب العالمین محبت بھرے انداز میں مومنین کو خطاب فرما رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کریم کے اندر جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب آ جائے وہ خطاب 2 حال سے خالی نہیں، یا تو وہاں حکم ہوگا یا وہاں پر نہیں ہوگی۔ یہاں پر میرے دوستو حکم کیا جا رہا ہے۔ رب العزت نے بڑے محبت بھرے انداز میں مومنین کو خطاب کی ہے۔ مومنین کو کہا ہے کہ اے مومنو، میرا اور تمہارا جو رشتہ ہے وہ ایمان کا ہے۔ تم میری ذات عالی پر ایمان لے کر آئے، میری تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر آئے، تمام نبیوں پر ایمان لے کر آئے، تمام فرشتوں پر ایمان لے کر آئے۔ مجھے تم سے محبت ہے تو محبت بھرے انداز میں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ میرے دوستو، یہ بڑی اعزاز کی بات ہے مومنین کے لیے۔ اس کی مثال علماء یوں دیتے ہیں، جیسے کسی ادارے کا سربراہ ہو، اپنے سربراہی میں اپنے اس منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے جب کسی اپنے خاکروب کو بلاتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تو نے فلاں جگہ کی صفائی کرنی ہے، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے، اس کا جو خاک روب ہے صفائی کرنے والا
وہ خوش ہوتا ہے کہ آج میرے سربراہ نے براہ راست مجھ سے خطاب کیا ہے، براہ راست مجھ سے کلام کیا ہے، میرے ساتھ گفتگو کی ہے، وہ اسی طرح اس کی کلام سے گفتگو سے خوش ہو جاتا ہے۔ اب اس خاک روب اور اس کے سربراہ کے مابین ایک نسبت ہے۔ میرے دوستو، ہماری اپنے رب سے وہ نسبت بھی نہیں، کیوں کہ ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم عاجز ہیں، وہ قادر ہے، ہم حقیر ہیں، وہ عظیم ہے۔ اور اس کے باوجود رب العالمین کی ذات ہم کو کہہ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنو، بڑے محبت بھرے انداز میں کہا، اے ایمان والو۔ آگے حکم فرمایا، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے، رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ میرے دوستو، کوئی شخص کسی فیکٹری میں جاتا ہے ملازمت اختیار کرنے کے لیے، تو اس کا جو مالک ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ بھائی تیرے ذمہ فلاں کام ہے، تیرا ڈیوٹی کا دورانیہ اتنا ہے، تو نے فلاں فلاں کام کرنا ہے۔ جب اس کو ساری ذمہ داری اس پر ڈال دی جاتی ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے کہ اتنی ذمہ داریاں میں کیسے سر انجام دوں گا؟ تو اس کا مالک اس کو سمجھاتا ہے کہ بھائی یہ ذمہ داری تجھ پر نہیں آئی، تیرے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، رب العالمین کی ذات بھی بڑی کریم ہے کہ جب یہ حکم کیا، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں۔ رمضان مبارک کے روزے میں مفطرات ثلاثہ سے بچنا ہوتا ہے۔ مفطرات ثلاثہ 3 ہیں، کھانے سے بچنا، پینے سے بچنا، بیوی سے ملنے سے بچنا۔ انسان کو جب یہ حکم دیا گیا، انسان پریشان ہوا کہ 30 دن تک میں کیسے ان امور کو سر انجام دوں گا، تو رب العالمین کی ذات نے کہا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ روزے صرف تم نہیں رکھ رہے، تم سے پہلے جتنی امتیں ہیں ان سب نے روزے رکھے ہیں۔ واہ بھائی واہ۔ یہ صرف ہم پر فرض نہیں کیے گئے، یہ مشقت ہم پر نہیں۔ اگر مشقت کسی ایک شخص پر آ جائے تو اس کی تکلیف جو ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو اس کی شدت، اس کی تکلیف کم محسوس ہوتی ہے۔ یہی رمضان المبارک کے اس کے جو روزے ہیں، اگر اس کو ان روزوں کے علاوہ دوسرے ایام کے اندر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اس وقت اس کو شدت اور تکلیف زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس کے سامنے تمام لوگ کھا رہے ہیں، کوئی پی رہا ہے، کوئی کس طرح رہ رہا ہے، لیکن رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو یہ کیفیات ختم ہو جاتی ہیں، سب ایک ہی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک سب لوگ مفطرات ثلاثہ پر عمل کر رہے ہیں، کھانے سے بھی رکے ہوئے ہیں، پینے سے بھی رکے ہوئے ہیں، بیوی سے ملنے سے بھی رکے ہوئے ہیں۔ اس لیے رب العالمین نے فرمایا، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے، یہ تم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں، ان کی امتیں آئی ہیں، سب نے یہ روزے رکھے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے سے جب ان کو اللہ رب العزت نے جنت سے زمین پر بھیجا، زمین پر آئے، زمین کی تپش اور وہ غم کے جو جنت سے خروج ہوا، تو اس کی وجہ سے چہرے کی جو رنگت تھی، اس کی کیفیت تھی، وہ متغیر ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں سے سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ خوبصورت کیوں نہ ہوں کہ جن کو رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو، اور ان کا خروج جو ہوا ہے وہ شیطان کے بہکاوے سے ہوا ہے۔ جب یہاں زمین پر آئے، ایک مرتبہ حوض پر گئے تو پانی میں اپنی شکل نظر آئی۔ دیکھتے ہیں کہ جو جنت کے اندر حسن و جمال تھا، جو جنت کے اندر چہرے پر خوبصورتی تھی، جو رعنائی تھی، خوشنمائی تھی، وہ تو اس دنیا کے اندر ختم ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ جو جنت کا لباس تھا وہ بھی چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت سے درخواست کی، الہ العالمین یہ تمام چیزیں تو مجھ سے چھین گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ایام بیض کے روزے رکھو۔ ایام بیض ہر اسلامی مہینے کا 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب 13ویں تاریخ کا روزہ رکھا تو اس کے بعد ان کے حسن کے اندر اضافہ ہو گیا۔ 14ویں تاریخ کا روزہ رکھا، حسن کے اندر مزید نکھار آیا۔ 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا، حسن کے اندر مزید نکھار آیا۔
उलमा इस हदीस की तशरीह में फरमाते हैं कि जो शख्स चाहता है मेरे हुस्न में इजाफा हो, खूबसूरत हो जाऊं, तो उसको चाहिए कि अय्याम बीज के रोज़े रखे। हर इस्लामी महीने की 13वीं और 14वीं 15वीं तारीख का रोज़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अय्याम बीज के रोज़े रखता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी बरकत से उसके सीने से कीना, बुग़्ज़ और हसद जैसी ये रूहानी अमराज जो हैं ये ज़ाइल फरमा देते हैं, ख़त्म फरमा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हर महीने पूरा साल ये अय्याम बीज के रोज़े रखता है वो साइमुद्दहर है, यानी पूरा ज़माना रोज़े रखने वाला है। आपने फरमाया कि वो किस तरह? कुरान करीम के अंदर है मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो शख्स नेकी करता है मैं उसकी नेकी को 10 गुना बढ़ाता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 13वीं तारीख का रोज़ा रखेगा रब्बुल आलमीन उसके एक रोज़े को, एक नेकी को 10 गुना करेंगे तो वो 10 दिनों का रोज़ा बन जाएगा। 14वीं तारीख का रोज़ा रखेगा तो वो 20 दिनों का रोज़ा बन जाएगा। और इसी तरह जब 15वीं तारीख का रोज़ा रखेगा उस एक नेकी को रब्बुल आलमीन 10 गुना बढ़ाएंगे तो 30 दिन का रोज़ा बन जाएगा। तो इन 3 रोज़े रखने से रब्बुल आलमीन 30 दिन के रोज़ों का सवाब अता फरमाएंगे। और इसी तरह फरमाया कि जो शख्स हर महीने रोज़ा रखे, पूरा साल रोज़ा रखे, पूरी ज़िंदगी अय्याम बीज के रोज़ा रखता रहे तो वो साइमुद्दहर बन जाएगा। इसी तरह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इन्होंने आशूरा का रोज़ा रखा। वो कौम के जो इनकी नाफरमानी कर रही थी, रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से इन्होंने कश्ती बनाई और उसके बाद तूफ़ान आया, इनकी कौम तबाह हुई। इनके साथ 80 या 82 अफराद थे जो इनके मुत्तबईन थे, वो उस कश्ती पर सवार हुए। 6 महीने तक वो कश्ती पानी पर तैरती रही और 7 चक्कर बैतुल्लाह के भी उसने लगाए। बिल आखिर 6 महीनों के बाद वो जोदी पहाड़ पर वो रुकी, आसमान से बारिश थम गई, ज़मीन पानी को निगल गई। उसके बाद जब ये उतरे तो उस वक़्त शुक्राने के तौर पर आशूरा का हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा। इसी तरह जब फ़िरऔन गर्क हुआ, उसकी कौम गर्क हुई, तो उसके शुक्राने के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम ने आशूरा का रोज़ा रखा। मुशरिकीन मक्का ने भी रोज़ा रखा आशूरा का। हत्ता कि बैतुल्लाह का जब गिलाफ उतारते थे, बैतुल्लाह का जो गिलाफ तब्दील करते थे वो भी आशूरा को करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आशूरा का रोज़ा जो है ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में, उनकी खुशी में ये यहूदी लोग रखते थे। जब आप हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा आए, यहूदियों से पूछा कि भाई आप आशूरा का रोज़ा क्यों रखते हैं? यहूदियों ने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से जो फ़िरऔन थी उनसे निजात पाई, तो उसकी निजात की खुशी में आपने आशूरा का रोज़ा रखा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तुमसे ज़्यादा मानने वाले हैं, हम भी आशूरा का रोज़ा रखेंगे। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए कराम ने आशूरा का रोज़ा रखा। और इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आशूरा का रोज़ा तो ये यहूदियों की मुशाबहत है। आपने फरमाया कि अगले साल मैं ज़िंदा रहा तो मैं उसका भी रोज़ा, एक रोज़ा मज़ीद बढ़ाऊँगा, या 9 मुहर्रम का रोज़ा साथ मिलाऊँगा या 11 मुहर्रम का रोज़ा साथ मिलाऊँगा। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ बहुत सारी रिवायात हैं। एक रिवायत के अंदर यह है कि आप रोज़ा रखते थे हर हफ्ता इतवार और सोमवार, ये आपकी तरतीब होती थी। एक और रिवायत के अंदर आता है आप मंगल, बुध और जुमेरात को रोज़ा रखते थे। एक और रिवायत के अंदर है कि आपकी रूटीन ये थी कि आप सोमवार और जुमेरात के रोज़ रोज़ा रखते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोमवार का जो दिन है बड़ा बाबरकत दिन है, इसी दिन रब्बुल आलमीन ने मेरी पैदाइश की है और इसी दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई है और इसी दिन कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, रमज़ान मुबारक के आने का वक़्त करीब है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद लअल्लकुम तत्तकून, हम रोज़े जो आपसे रखवाएंगे इसका एक मकसद है कि तुम तकवा इख्तियार करो। इस महीने के अंदर तकवा को पकड़ो।
اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پورا رمضان المبارک جب آپ ہماری اتباع میں گزاریں گے تو پورا جو سال ہے وہ ہماری اتباع میں رہے گا، آپ کے اندر عادت بن جائے گی، نیکی کرنے کی عادت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔